السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو ہمارے اس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے ویڈیوز کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں اردو گرامر۔ اردو گرامر میں اصناف نظم یعنی نظم کے تعلق جو بھی اصناف ہیں، اصناف نظم آ کر آج ہم پڑھیں گے۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے۔ اصناف نظم یعنی نظم کے متعلق سے فرسٹ دیکھیں گے ہم حمد۔ حمد کسے بولتے ہیں؟ جس نظم میں خدا کی تعریف کی جائے اسے حمد کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف جس میں کرتے ہیں اس کو ہی حمد کہا جاتا ہے۔ خدا کی تعریف، وہ نظم جس میں خدا کی تعریف کی جائے اس کو حمد کہتے ہیں۔ نعت، جس نظم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے وہی نعت کہلاتی ہے، یعنی ایسی نظم جس میں ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعریفیں، توصیف بیان کرنے کو ہی نعت آ کر کہلاتی ہے۔ نعت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اوصاف حمیدہ و خصائل جمیلیہ کے ساتھ حیات طیبہ کا احاطہ کیا جاتا ہے، یعنی ایسی نظم جس میں پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خوبیوں کو، اوصاف کو خصائل جمیلیہ کے ساتھ بیان کرنے کو ہی نعت کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے مسدس۔ مسدس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ مسدس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک نظم کی شکل ہے۔ مسدس موضوع کے مختلف گوشوں کو ایک ایک بند میں پیش کیا جاتا ہے۔ عموماً پہلے 4 مصروں کا قافیہ اور ردیف ایک ہوتا ہے اور آخری 2 مصروں کے قافیہ ردیف ان چاروں سے مختلف ہوتے ہیں، یعنی الگ ہوتے ہیں۔ یعنی مسدس ایسی نظم جس کے ہر بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 6 مصرے ہوتے ہیں۔ موضوع کے مختلف گوشوں کو ایک ایک بند میں پیش کیا جاتا ہے۔ پہلے کے 4 مصروں کا قافیہ اور ردیف ایک جیسا ہوتا ہے اور آخری 2 مصروں کے قافیہ اور ردیف ان چاروں سے بھی مختلف یعنی الگ ہوتے ہیں۔ 10ویں جماعت کی نعت مسدس مد و جزر اسلام سے ماخوذ ہے، یعنی 10ویں جماعت کی نعت ہے وہ آ کر مسدس سے لی گئی ہے، مد و جزر اسلام سے ماخوذ ہے، جو لکھنے والے شاعر آ کر خواجہ الطاف حسین حالی ہے۔ یہ مد و جزر اسلام لکھنے والے خواجہ الطاف حسین حالی ہے۔ یہ آ کر ایک مسدس کی شکل ہے نعت آ کر۔ نیکسٹ ہمارا ہے قصیدہ۔ قصیدہ ایک کو نظم کی شکل۔ شعری اصطلاح میں ایسی نظم کو قصیدہ کہتے ہیں جس میں کسی کی تعریف یا مذمت بیان کی گئی ہو۔ کسی کی تعریف کرنا یا مذمت بیان کرنے کو ہی قصیدہ کہا جاتا ہے۔ تشبیہات اور استعارات کے علاوہ مضمون کی بلندی اور زور بیان قصیدے کے لازم ہیں، یعنی قصیدے میں آ کر مضمون کی بلند اور زور بیان آ کر اس میں لازم ہوتے ہیں، بلندی کے ساتھ اور زور بیان کے لازم جز ہیں۔ قصیدے میں اشعار کی تعداد کم سے کم 15 اور زیادہ سے زیادہ 150 یعنی 150 تک ہوتی ہے۔ کس میں؟ قصیدے میں۔
غزل کی طرح قصیدے کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے اور باقی اشعار کے دوسرے مصرے مطلع کے ہم خافیہ ہوتے ہیں. یعنی غزل کا پہلا شعر جیسا مطلع کہلاتا ہے، سیم قصیدہ بھی، قصیدے کا پہلا شعر بھی کیا کہلاتا ہے؟ مطلع کہلاتا ہے، اور باقی اشعار کے دوسرے مصرے مطلع کے ہم خافیہ ہوتے ہیں. قصیدہ میں بھی غزل کی طرح کئی مطلع لا سکتے ہیں. یہ رہا قصیدے کا ڈیفینیشن. نیکسٹ ہم دیکھیں گے قصیدے کے اجزائے تربی کیا ہوتے ہیں. قصیدے کے اجزائے تربی 5 ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ 5. تشبیہ، گریز، مدح، مدعا اور دعا. یہ آ کر ویری امپورٹنٹ ہیں. قصیدے کے اجزائے ترکیبی کتنے ہوتی ہیں؟ 5 ہوتی ہیں. وہ آ کر تشبیہ، گریز، مدح، مدعا اور دعا. قصیدہ صنف عربی سے فارسی میں داخل ہوئی اور فارسی سے اردو میں آئی. یعنی قصیدہ یہ صنف آ کر عربی سے فارسی میں داخل ہو کر اور فارسی سے اردو میں آئی. فارسی اور اردو ادب میں قصیدہ درباری ماحول کی پیداوار ہے، اس لیے شعراء اس میں اپنے تخیل کا پورا زور لگا دیا ہے. تخیل کی پرواز، زور بیان، پرشکوہ الفاظ ہی قصیدے کی جان ہیں. یعنی قصیدے کے مین پارٹس کیا ہیں بولے تو تخیل کی پرواز، زور بیان، پرشکوہ الفاظ ہی قصیدے کی جان ہیں. اردو کے بلند پایہ قصیدہ نگاروں میں، یعنی قصیدہ نگاروں میں کون کون مشہور ہیں؟ مرزا محمد رفیع سودا، شیخ محمد ابراہیم ذوق اور مرزا غالب کے نام بہت مشہور ہیں. قصیدہ نگاروں میں سے مرزا محمد رفیع سودا، شیخ محمد ابراہیم ذوق اور مرزا غالب آ کر بہت مشہور ہیں. نیکسٹ ہم دیکھیں گے مناجات. مناجات کے لغوی معنی ہیں دعا کرنا. یعنی مناجات کے لغوی معنی کیا ہیں؟ دعا کرنے کے ہیں. اصطلاح میں وہ نظم جس میں خدا کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے بندہ آ کر اپنے حاجات کو عاجز و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرتا ہے، مناجات کہلاتا ہے. یعنی بندہ آ کر خدا کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اپنے حاجات کو عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا ہی مناجات کہلاتی ہے. نیکسٹ ہے نظم. نظم کے لغوی معنی ہیں دھاگے میں موتی پرونا. اصطلاح شعر میں کسی ایک موضوع پر اشعار کو منظم کرنے کا نام ہی نظم ہے. نظم کے تمام اشعار کیسے رہتی ہیں؟ ایک دوسرے سے دھاگے میں جیسا موتی پروتی، دھاگے میں موتی کی طرح منظم مربوط ہوتے ہیں، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نظم کہتے ہیں. حیت کے اعتبار سے نظم آ کر 3 قسم کے ہوتے ہیں. حیت کے اعتبار سے نظم کو 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا. وہ آ کر پابند نظم، نظم معرہ اور آزاد نظم. ایک ایک کے بارے میں دیکھیں گے. پابند نظم کس کو بولتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں بحر کے استعمال اور قافیوں کی ترتیب میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہو. یعنی ایسی نظم جس میں بحر کے استعمال اور قافیوں کی ترتیب میں آپ کو پابندی کی گئی ہو، اس کو ہی پابند نظم کہلاتی ہے. مثال کے طور پر البیلی صبح جو جوش ملی آبادی کے مجموعے کلام شعلہ و شبنم سے لی گئی ہے. البیلی صبح آ کر ایک اس کی ہے، جوش ملی آبادی کے مجموعے کلام شعلہ و شبنم سے لی گئی ہے. یہ آ کر پابند نظم کہلاتی ہے. سیکنڈ ون ہے نظم معرہ. ایسی نظم جس کے تمام مصرے برابر کے ہو مگر ان میں قافیے کی
کوئی پابندی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی نظم جس کے تمام مصرے برابر کے ہو مگر ان میں قافیے کی پابندی نہ ہو، یہ نظم معرہ کہلاتی ہے۔ کچھ لوگوں نے اسے نظم آری بھی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہماری تھرڈ ون، آزاد نظم۔ ایسی نظم جس میں نہ تو قافیے کی پابندی ہو اور نہ تمام مصروں کے ارکان برابر کے ہو، یعنی جس کے مصرے چھوٹے بڑے ہو جیسے بھی ہو چلے گا، تو وہی آزاد نظم کہلاتی ہے۔ ایسی نظم جس میں نہ تو قافیے کی پابندی اور نہ ہی تمام مصروں کا ارکان برابر کا ہونا، تو ایسی نظم کو آزاد نظم کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمیں پڑھیں گے غزل۔ غزل کے لغوی معنی ہیں عورتوں سے باتیں کرنا، لیکن دور جدید کے شعراء نے صنف غزل میں سیاسی، سماجی، مذہبی، فلسفیانہ خیالات کو بھی پیش کیا ہے۔ غزل کے پہلے شعر کو کیا بولتے ہیں؟ مطلع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے، جس کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف کی پابندی کی جاتی ہے۔ اگر غزل کے دوسرے شعر کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف کی پابندی کی جائے تو اس کو حسن مطلع کہا جاتا ہے، یعنی غزل کے دوسرے شعر کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف کی پابندی اگر ہو تو اس کو کیا بولتی ہیں؟ حسن مطلع کہلاتا ہے۔ غزل کا آخری شعر آ کر مقطع کہلاتا ہے، جس میں اپنا شاعر اپنا تخلص پیش کرتا ہے۔ غزل کا ہر شعر معنی و مفہوم کے لحاظ سے مکمل ہوتا ہے۔ نظم کی طرح ایک شعر دوسرے شعر سے مربوط نہیں رہتا، لیکن جب شاعر اپنی بات ایک شعر میں نہیں کہہ پاتا تو اسے مکمل کرنے کے لیے کیا کرتا شاعر؟ دوسرے اور تیسرے شعر کی بھی ضرورت پیش آتی ہے۔ ان اشعار میں مضمون مکمل ہو جاتا ہے۔ غزل کے ایسے اشعار کیا کہلاتے ہیں؟ خطابند کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ خطابند کہلاتے ہیں۔ خطابند اشعار کے لیے عام طور پر غزل کے مصوروں کے درمیان خاف بطور اشارہ لکھا جاتا ہے، یعنی غزل میں خطابند اشعار کے لیے غزل کے مصوروں کی درمیان کیا لکھتی ہیں؟ خاف لکھا جاتا ہے اشارے کے طور پر۔ شعر کا آخری لفظ جس کی تکرار تمام اشعار کے دوسرے مصرے میں کی جاتی ہے، اس کو ہی ردیف کہتے ہیں۔ ردیف سے پہلے ہم وزن الفاظ کو، یعنی قافیہ آ کر پہلے آتا ہے، اس کے بعد ردیف آتا ہے۔ ردیف سے پہلے آنے والے ہم وزن الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ جس غزل میں ردیف کی پابندی نہ ہو اسے کیا بولتے ہیں؟ غیر مردف غزل کہتے ہیں، یعنی ایسی غزل جس میں ردیف کی پابندی نہ ہو اسے غیر مردف غزل کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہوئی آج کی کلاس اصناف نظم کے بارے میں یہی ہے۔ آئی ہوپ، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو کلاس سمجھ میں آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں بہت جلد ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔